اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے جو کہ بے حد آسان بھی ہے، مومن کو مصیبت کے وقت میں تسلی دینا، حوصلہ دلانا، ہمت بڑھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی مسلمان اپنے مصیبت زدہ بھائی کو تسلی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عزت کا لباس پہنائیں گے۔ تو جسے عزت کا لباس پہنا دیا گیا تو پھر وہ تو جنت میں جائے گا۔ عزت کا یعنی کہ ایک تو جنتی لباس اور دوسرا جو معززین کے لیے ہے، سرداروں کے لیے، بڑوں کے لیے، تو ایسا لباس پہنا کے پھر خدا نخواستہ جہنم کا رخ تو ہو نہیں سکتا، جنت میں ہی جائیں گے۔ تو جس کو اعزاز دے دیا گیا، کوئی سرکاری لباس پہنا دیا گیا، انشاءاللہ کوئی روب دے دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ جنت کی طرف۔ تو تسلی دینے کے لیے عربی میں تعزیہ کا لفظ آتا ہے، یہ جو ہے نا تعزیت کرنے جا رہے ہیں، تو اصل میں ہوتا ہے دلاسا دینے جا رہے ہیں۔ ہم تو وہ بھی بڑے غلط انداز میں کرتے ہیں نا، ہائے بڑی بیٹا ہے موت سی، بے وقوفانہ بات ہے۔ کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں وقت پہلے سے مقرر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ کا ہر فیصلہ ہمیشہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو مصیبت کے وقت میں کوئی طلاق ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے، تو اچھے انداز میں ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کیا کریں، انہیں اس پر اجر بتائیں، ٹھیک ہے، ان کے دل نہ دکھائیں، یعنی ایسی باتیں کر کے اور ان کو پریشان نہ کریں، ہاں تمہارے 5 بچے ہیں، شوہر مر گیا، اب کیا ہوگا؟ نہیں، اصل وارث تو اللہ ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں، اور وہ حقیقی وارث نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی تھکتا ہے، نہ وہ کبھی ہم سے بے خبر ہوتا ہے، وہ تو ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل آتے ہیں، مگر انہی کے لیے حوصلہ دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا تو تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قرہ مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بچہ فوت ہوا تو آپ تعزیت کے لیے گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ تعزیت کرنا سنت ہے، اور صرف موت میں ہی نہیں، اور بھی معاملات ہیں، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کی خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، یا کوئی اور حادثہ ہو جائے، یا کسی کے گھر چوری ڈکیتی ہو جائے، یا کوئی سخت بیماری آ جائے، تو جانا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کو صبر کی تلقین کرنا، یہ سب ہمارے فرائض میں شامل ہے، ضرور جانا چاہیے، اس طرح دکھ بٹ جاتا ہے۔ اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ 2 لفظ مرہم کا کام کرتے ہیں، مگر مرہم ہی لگائیے، زخم کریدیے مت، کھرنڈ مت اتارنے بیٹھ جائیں کہ بھئی فلاں نے یہ کیا وہ کیا، چلو اب مر گیا اللہ بخشے قسم کی باتیں مت کریں۔ اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اچھی بات میں عمدہ طریقے سے نصیحت کرنا بھی شامل ہے۔ محمد بن خالد اپنے بھائی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں انہیں پتا چلا کہ بھائی بیمار ہیں، تو ان کے پاس جب پہنچے تو کہنے لگے، میں آپ سے ملنے، آپ کی عیادت کرنے اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی بہت بیمار تھے، وہ کہنے لگے آپ نے تینوں باتیں کیسے اکٹھی کی؟ بھائی سے پوچھا تو محمد کہنے لگے کہ میں اپنے گھر سے آپ کو ملنے کے لیے نکلا، رستے میں اطلاع ملی کہ آپ بیمار ہیں، میں نے عیادت کی نیت کر لی، لہٰذا عیادت کا بھی ہو گیا سلسلہ۔ اب تیسری بات جو میں نے کہی کہ میں خوشخبری دینے آیا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کسی مومن کے لیے اللہ اس کے کسی کام سے خوش ہو کر جنت کا کوئی درجہ طے کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس درجے کو نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جس پر وہ صبر کر کے اس درجے کو پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ آپ کی خوشخبری ہے کہ آپ پر بیماری آئی، آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ کتنی پیاری تعزیت ہے۔ ہم لوگ تو بس الٹی پر سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، آہو مر گیا کوئی مرندہ وقت سی، ہے نا۔ عروہ بن زبیر کے بیٹے فوت ہو گئے اور سفر میں تھے، لمبا واقعہ ہو جائے گا، بہت پورا سناؤں گی، تو بہرحال سفر میں تھے اور کسی بچہ فوت ہوا، بچے کی تدفین کے لیے گئے تو وہاں کسی کیڑے نے کاٹا، جس کی وجہ سے پیر میں جو ہے زہر پھیل گیا تو پاؤں بھی کاٹنا پڑا۔ بہرحال علاج کی وجہ سے رک گئے، مدینہ واپس پہنچے تو مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ کیا گزر گئی۔ انہوں نے تعزیت کے لیے آنا شروع کیا، تو ایک صاحب جو تشریف لائے، انہوں نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کے جسم کا ایک حصہ
جو کٹا جنت میں گیا آپ نے اس پر صبر کیا، تو مجھے یقین ہے جہاں آپ کا پاؤں گیا تو پورا جسم بھی وہیں جائے گا، تو آپ جنتی ہو گئے۔ اور آپ کا بچہ فوت ہوا تو آپ کو مبارک ہو، وہ جنت میں گیا تو آپ بھی انشاءاللہ اس سے ملنے جنت میں ہی جائیں گے، تو یوں بھی آپ جنتی ہو گئے۔ تو دوہری دوہری بشارت ملی ہے آپ کو جنت کی، میں تو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آپ کے اپنے بچے کو لے کر جا رہے تھے، اور بچے کو بہت پیار کر رہے تھے، جیسے گود میں اٹھایا بندہ چومتا رہتا ہے۔ تو آپ کو اچھا لگا، آپ نے پوچھا کہ بہت پیارا ہے آپ کو یہ بچہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہے، اللہ آپ کی محبت میں اضافہ کرے، ایسی ہی آپ کی محبت بڑھا دے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایسی بے تحاشا محبت ہے مجھے اس بچے سے کہ آپ کی محبت بھی اللہ ایسی ہی بڑھا دے۔ تو مجھے یہ بچہ بہت عزیز ہے، یہ بہت پیار ہے اس بچے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بچہ مر گیا، تو آپ ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے، تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جب آپ روز قیامت اٹھائے جائیں اور جنت کی طرف جائیں تو یہ بچہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ انہوں نے کہا میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اللہ آپ کو مبارک کرے۔ یعنی بات کیا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا نابالغ بچہ مر جائے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو روز قیامت اللہ اس بچے کو کہیں گے کہ اپنے باپ کو ماں کو لے کر جنت میں جاؤ۔ تو اسی بات پر آپ نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ روز قیامت یہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ تو کتنی پیاری تعزیت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوہو چھوٹا سا تو بچہ تھا، مر گیا، نہ مرتا تو کیا جاتا، اس کا وقت نہیں تھا مرنے کا۔ آپ کو کیا پتا مرنے کا وقت کیا چیز ہے؟ مرنے کا وقت ہے اللہ کا فیصلہ، وہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ کب مرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی بے جا قسم کا جملہ ہے۔ تو تعزیت یعنی تسلی دینا مصیبت کے وقت میں، اس میں موت بھی ہو سکتی ہے، حادثات بھی ہو سکتے ہیں، بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس میں تسلی دینا کتنا بڑا کام ہے کہ ایسا کرنے والے کو روز قیامت عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ اچھی بات کر کے آئیں، مثبت بات کر کے آئیں، رستے دکھا کر آئیں، روشنی پھیلا کر آئیں، حوصلہ بڑھا کر آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ایسا کریں گے، آپ کی یہ بات آپ کے بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرے گی، ان کا سینہ کھولے گی، ان کے لیے رستے کھولے گی، ان کے غم کم کر دے گی۔ بعض اوقات جو کام بڑی سے بڑی دوا نہیں کر سکتی، 2 لفظ کر دیتے، لہٰذا اس میں کنجوسی مت برتیے۔ اور دوسری بات کہ رونا پیٹنا بین کرنا، آنسو بہانا نہیں، سمجھانا، اچھی بات کہنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنی تعزیت کے طریقے درست کیجئے اور اسے دین کا فرض سمجھ کر نبھائیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جنتی درجات کے بڑھانے کا بہت بڑا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔